بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستو، آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کے صدقے ہمیں اتنا خوبصورت دین ملا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ اور والدہ محترمہ بی بی آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادیاں برکتوں والی شادیاں تھیں۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دولہا 3 دن تک سسرال میں رہتا ہے۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنی بیوی آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلے زقاق المولد میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بہت نیک طبیعت کے مالک تھے، بہت صحت مند اور خوبصورت تھے اور بت پرست نہ تھے بلکہ ایک اللہ کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور اپنے والد کے ساتھ تجارت کا کام کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ آپ کے والد عبد المطلب نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ آپ بہت فرمانبردار تھے۔ آپ نے ہاں میں سارے لایا اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت اپنی پیاری زوجہ بی بی آمنہ کو الوداع کہا۔ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر تھا، کیونکہ آپ ملک شام کے سفر سے زندہ نہ لوٹے۔ راستے میں بیمار ہوئے، وہاں ایک ماہ ٹھہرے مگر صحتیاب نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب یہ خبر عبد المطلب اور مکہ والوں کو ملی تو انہیں بے حد صدمہ لگا۔ بی بی آمنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھی، بڑے صبر اور حوصلے سے اس صدمے کو برداشت کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ان دنوں بی بی آمنہ حاملہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی خوشبو ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ ان کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا ختنہ بھی ہوا تھا۔ دائی حیران تھی کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ آمنہ، یہ بچہ کیسا ہے؟ بی بی آمنہ نے بچے کو ساتھ لٹایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے اور سجدے میں چلے گئے اور طویل سجدہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی تمام لوگوں کو بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اندر سے ایک نور نکلا جو ہر طرف پھیل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 عیسوی کو سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی آنگن میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلے سوق اللیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام شفاء تھا، جو مشہور محترم صحابی رسول محمد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ سب سے پہلے بچے کو گود لینے کی سعادت انہی کو ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن پلکیں دراز تھی، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی۔ دوستو، اس وقت عرب کا دستور تھا، جب ان کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا تو وہ دیہات سے آئی ہوئی دائیوں کے سپرد کرتے تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو اور وہ خاص عربی زبان سیکھے۔ دیہات کے لوگ بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کی یہ خواہش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے۔ آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے بھلا کیا معاوضہ ملتا ہے؟ اس لیے وہ یہ سن کر آگے بڑھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے۔ ایک خاتون حلیمہ تھی جس کا خچر بہت لاغر تھا، آرام سے آگے بڑھتا رہا اور انہیں آتے آتے دیر ہو گئی تھی۔ باقی تمام عورتیں امیر گھرانے کے بچے لے جا چکی تھی۔ جب آپ مکہ پہنچی تو آپ کو یہ خبر ملی تمام عورتیں امیر گھرانوں کے بچے لے جا چکی ہیں، صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے۔ تو بجائے خالی ہاتھ لوٹنے کے انہوں نے یتیم بچے کی کفالت کو ترجیح دی۔ دائی حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر آئیں اور بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے اپنے لخت جگر کو دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ وہ قبائل جو بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے بہت پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ کرشمہ ظاہر ہوا۔ جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں بچوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ دائی حلیمہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اپنے مریل سے خچر پر سوار ہوئی،
تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح چلنے لگا اور وہ سب سے آگے نکل گیا۔ گھر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدم پڑنے سے بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ دائی حلیمہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ بچہ بہت برکتوں والا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک نہ آتی ہو۔ اس طرح تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ اس دوران 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئیں۔ حوالے کرنے آ تو گئیں مگر دل نہیں مان رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وبا کا اچھا بہانہ بنا کر کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی کچھ عرصہ اور اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں، کہیں مکے کی آب و ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہ پڑ جائیں۔ بی بی آمنہ کو بچے کی سلامتی کی فکر تھی، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 اجنبی آدمی برف سے بھرا ہوا تش لے کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، سینہ کاٹ دیا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور باغم باغ گھر پہنچے اور اپنے والدین کو بتایا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر تیزی سے ان کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوفزدہ کھڑے تھے۔ رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لہجے سے پوچھا بیٹا محمد کیا بات ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومیت سے جواب دیا 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس برف کا تش تھا، وہ میرا سینہ کاٹ کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے کو برف سے دھو دیا۔ دونوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی آدمی نہ تھا، نہ خون نہ کوئی جسم کا حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ بالکل سلامت ہے۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس لوٹ آئے۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ اور ترسی ہوئی ماں کی ممتا جس نے شوہر کی جدائی میں بہت مشکل وقت گزارا۔ بیوی آمنہ اپنے ننھے شہزادے کو خوب پیار کرتی مگر انہیں بھی اپنے چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ ہوا یوں حضرت آمنہ کے ننیال مدینے میں رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھی۔ سوچا اس دفعہ محمد کو بھی ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ مکہ کے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں بیوی آمنہ شدید بیمار ہوگی، حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی۔ ان کو محسوس ہوا اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالی اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ ام ایمن ننھے محمد کو لے کر واپس آئیں۔ باپ تو پہلے سے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار آنسو سے تر ہو چکے تھے مگر بنا اللہ سے شکوہ کیے اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے دادا جان عبد المطلب نے کی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے۔ عبد المطلب اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک آپ کا ننھا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصے تک میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے جب آپ کے دادا جان اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب نے وفات سے پہلے محمد کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ دی۔ آپ کے دادا جان کا جنازہ اٹھا تو در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ ابو طالب نے محمد کو سینے سے لگایا اور تسلی دی، فرمایا تم بھی میرے بچے ہو، میرے پاس آرام سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں اس معصوم بچے کے لیے محبت کی شدت پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان نے بھی انہیں آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتے تو آ کر تسلی کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تو نہیں۔
آپ کی چچی بھی آپ سے محبت کرتی اور کبھی سختی سے پیش نہیں آتی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری عادتوں کے مالک تھے کہ سختی کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ آپ گھر سے بطور حق کچھ نہیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر تو میرے چچا اور چچی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے محبت اور پیار سے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے جانے سے غمزدہ اور رنجیدہ تھے۔ چاچا سے لپٹ کر رونے لگے۔ چاچا جان سمجھ گئے کہ میرا جانا محمد کو اداس کر رہا ہے، سو ابو طالب نے محمد کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سفر شروع ہوا۔ شام کے جنوب میں ایک گاؤں بصرہ تھا۔ جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک مذہبی عبادت گاہ تھی جس کا راہب بیرا نام کا عیسائی تھا۔ بیرا کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ وہ آپ کو دھوپ سے بچائے۔ اس نے ایک اور نظارہ بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے۔ اس کو فوراً سمجھ آ گئی 7 پشتوں سے سینہ در سینہ جو ایک نبی کی متعلق پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، یہ تو وہی نبی ہیں۔ بیرا نے ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آپ اس بچے کو لے کر فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی ان نشانیوں سے ان کو پہچان لے اور کوئی نقصان پہنچائیں۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند غلاموں کے ساتھ واپس مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح شرارتی نہ تھے بلکہ ایک سنجیدہ اور خوش اخلاق، پارسا اور پرہیزگار بچے تھے۔ آپ تمام نبی نو انسانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔